کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص ایٹم کی حرکت، کائنات کے مرکز اور جراثیم کے وجود کی بات کر رہا ہو، لیکن آج سے 1000 سال سے بھی پہلے؟ سننے میں تو ناممکن لگتا ہے نا؟ آج ہم امام جعفر الصادق سے منسوب کچھ ایسے ہی حیران کن سائنسی دعووں کا جائزہ لیں گے جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھے۔ اور جانتے ہیں، اس ساری کہانی کا آغاز ایک عام سے سادہ سے پتھر سے ہوتا ہے۔ امام جعفر الصادق سے ایک قول منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو چیز ہمیں بظاہر بے جان نظر آتی ہے وہ اصل میں توانائی اور حرکت سے بھری ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، 8ویں صدی میں جب دنیا ٹھوس چیزوں کو بالکل ساکن سمجھتی تھی، یہ خیال اپنے آپ میں کسی انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف 8ویں صدی کا یہ دعویٰ ہے کہ پتھر میں حرکت ہے، اور دوسری طرف اس کے پورے 1000 سال بعد ہونے والی سائنسی دریافت، ایٹمی نظریہ۔ آج تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز ایٹموں سے بنی ہے، اور ان ایٹموں کے اندر الیکٹران مسلسل ہر وقت حرکت کر رہے ہیں۔ قدیم بصیرت اور جدید سائنس کا یہی ٹکراؤ اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو آخر یہ شخصیت کون تھی جن سے ایسے غیر معمولی خیالات منسوب کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے دعووں کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کے دور اور ان کے پس منظر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں سمجھاتی ہے کہ وہ تاریخ میں کہاں کھڑے تھے۔ وہ ارسطو کے تقریباً 1000 سال بعد ایک ایسی دنیا میں آئے جہاں سائنس اور فلسفے پر آج بھی یونانی مفکرین کا گہرا اثر تھا۔ ان کی جو ابتدائی تربیت تھی وہ اپنے دادا امام زین العابدین کے زیر سایہ ہوئے، جو خود ایک بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے علمی قد کا اندازہ بس اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے شاگرد کون تھے۔ ان میں جابر بن حیان جیسے لوگ تھے جنہیں آج کیمسٹری کا بانی مانا جاتا ہے، اور امام ابو حنیفہ جیسے فقہ کے امام بھی شامل تھے۔ ان کا حلقہ صرف مذہب تک محدود نہیں تھا، بلکہ سائنس اور فلسفہ کے ہزاروں طلباء ان سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اچھا، اب آئیے ان کے علم کے اس پہلو کی طرف جو شاید سب سے زیادہ حیران کر دینے والا ہے، یعنی فلکیات اور فزکس کے بارے میں ان کے مبینہ نظریات۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ زمانہ تھا جب سب کا پکا یقین تھا کہ زمین چپٹی ہے اور کائنات کا مرکز بھی۔ لیکن روایات کے مطابق امام جعفر الصادق نے اس صدیوں پرانے نظریے کو چیلنج کیا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنے محور پر بھی گردش کرتی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے ماننے میں دنیا کو کوپرنکس اور گلیلیو تک کا انتظار کرنا پڑا۔ کائنات کے رازوں پر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور دعویٰ یہ بھی ہے کہ انہوں نے روشنی اور آواز کی رفتار کے فرق کو بھی سمجھا اور بیان کیا۔ ہم آج جانتے ہیں کہ آسمانی بجلی کی چمک اس کی گرج سے پہلے کیوں دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ علم تو 17ویں صدی میں سائنسی طور پر ثابت ہوا۔ اس سے صدیاں پہلے اس حقیقت کو بیان کرنا واقعی حیران کن ہے۔ رات کے آسمان کو دیکھیں تو ستارے ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے نقطے نظر آتے ہیں، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ امام جعفر الصادق نے کہا کہ ان میں سے کچھ ستارے ہمارے سورج سے بھی کئی زیادہ بڑے اور روشن ہیں۔ بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے صرف مشاہدے کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچنا ایک غیر معمولی بصیرت کا ثبوت ہے۔ اور آج جدید فلکیات کیا کہتی ہے؟ وہ اس کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے کوئزارز جیسی کہکشائیں دریافت کی ہیں جو ہمارے سورج سے کھربوں گنا زیادہ روشن ہیں۔ یہ دریافت اس قدیم قول کو صرف ایک نیا معنی ہی نہیں دیتی، بلکہ ایک طرح سے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے آسمانی نظام کے بارے میں پرانے خیالات کو چیلنج کیا، بالکل اسی طرح انہوں نے زمین کے بنیادی عناصر کے بارے میں بھی 1000 سال پرانے نظریات کو للکارا۔ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا کی تمام سائنسی سوچ ایک نظریے کے گرد گھومتی تھی، ارسطو کے 4 عناصر کا نظریہ۔ اس کے مطابق کائنات کی ہر ایک چیز صرف اور صرف مٹی، ہوا، آگ اور پانی سے بنی ہے۔ یہ ایک ایسا سائنسی عقیدہ تھا جس پر سوال اٹھانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن امام جعفر صادق سے منسوب ہے کہ انہوں نے نہ صرف اس پر سوال اٹھایا بلکہ اسے سیدھا مسترد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مٹی خود ایک عنصر نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت سے مختلف عناصر کا ایک مجموعہ ہے۔ تو اگر 4 عناصر نہیں تو پھر کتنے؟ آج جدید کیمیا ہمیں بتاتی ہے کہ 118 تسلیم شدہ عناصر موجود ہیں۔ 4 سے 118 تک کا یہ سفر ایک بہت بڑا علمی انقلاب تھا۔
یہ کہنا کہ مٹی خود ایک عنصر نہیں بلکہ کئی عناصر کا مجموعہ ہے، اپنے وقت کی سوچ سے بہت آگے کی بات تھی۔ کائنات اور مادے کے بعد اب ہم انسانی جسم کی طرف آتے ہیں، جہاں ان سے منسوب نظریات جراثیم کے نظریے اور ہمارے مدافعتی نظام کی ایک حیران کن پیش گوئی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں بیماریوں کو اکثر بری روحوں یا پھر خدا کی ناراضگی کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا تو انہوں نے مبینہ طور پر 3 وجوہات بتائیں۔ پہلی، خدا کی طرف سے جیسے بڑھاپا، دوسری ہماری اپنی غلطیوں سے جیسے غیر صحت بخش خوراک، لیکن تیسری وجہ سب سے انقلابی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بیماریاں غیر مرئی دشمنوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ذرا ان کی استعمال کی ہوئی زبان پر غور کریں، جسم کے غیر مرئی دشمن، یہ تو جراثیم کے نظریے یعنی جرم تھیوری کا کتنا سادہ خلاصہ ہے جو لوئی پاسچر نے 1000 سال بعد پیش کیا۔ اور ان دشمنوں کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ جسم کے محافظ۔ یہ ہمارے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کی کتنی خوبصورت وضاحت ہے۔ علاج کے بارے میں بھی ان کا فلسفہ توازن پر مبنی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہر بیماری کا علاج اس کی ضد سے کرنا چاہیے، سردی کا گرمی سے اور خشکی کا تری سے۔ یہ ایک جامع نقطہ نظر تھا جو صرف بیماری کی علامت کو نہیں دیکھتا بلکہ پورے جسم کو واپس ہم آہنگی میں لانے پر زور دیتا تھا۔ ذرائع کے مطابق ان کا علم صرف نظریاتی نہیں تھا، ان سے انسانی جسم کی تفصیلی وضاحتیں بھی منسوب کی جاتی ہیں، دماغ کی حفاظت کرنے والی تہوں سے لے کر دل اور پھیپھڑوں کے کام تک، اور یہ سب کچھ بغیر کسی جدید طبی آلات کے۔ تو جب ان تمام دعووں کو ایک ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو کیسی تصویر بنتی ہے؟ فلکیات سے لے کر کیمیا اور طب تک امام جعفر صادق سے منسوب علم ایک ایسی وراثت ہے جو صدیوں پر محیط سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی، یہ خیال کہ کائنات کی ہر چیز چاہے وہ کتنی ہی ساکن کیوں نہ نظر آئے مسلسل حرکت میں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو ان سے منسوب بہت سی تعلیمات کو آپس میں جوڑتا ہے، اور آج جدید فزکس کی بنیاد بھی یہی ہے۔ آخر میں یہ سارا تجزیہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، چاہے ان تمام بیانات کو لفظی طور پر سچ مانا جائے یا استعاراتی طور پر، اس طرح کی روایات ہمیں تاریخ، عقیدے اور سائنس کے درمیان جو پیچیدہ تعلق ہے اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔